السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح و ازواج مطہرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ کسی امتی کے لیے ایک ہی وقت میں 4 سے زائد عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جب تک وہ حیات رہیں، دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ ان کی وفات کے بعد مزید جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بننے کا شرف حاصل ہوا: نمبر 1، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 باندیاں بھی تھیں جن کے نام یہ ہیں: حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہا، اور 4 شہزادیاں تھیں: حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ آپ کی تمام اولاد مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، البتہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے۔ عبادت و ریاضت اور پہلی وحی کا نزول: جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک خلوت پسند ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں جا کر خدا کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگے۔ تفکر و تدبر بڑھ گیا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی۔ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود اور زیارت گاہ کے لائق ہے۔ اعلانِ نبوت و دعوت اسلام: 40 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو جمع کر کے دعوت اسلام دی اور عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلانیہ دعوت اسلام اور کفار کا ظلم و ستم: اعلانِ نبوت کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس کی وجہ سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ یہ لوگ خاندان بنو ہاشم کی انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاہن، جادوگر، شاعر، مجنون ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غور لگا دیا جو راستوں میں آپ پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے
اور کبھی دھکے دیتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ہجرت حبشہ کیسے ہوئی؟ کفار مکہ نے جب اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ جا کر پناہ لینے کا حکم دیا۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام اسہمہ اور لقب نجاشی تھا۔ یہ عیسائی دین کا پابند مگر بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل تھا اور توراۃ و انجیل وغیرہ آسمانی کتابوں کا بہت ہی ماہر عالم تھا۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ یہاں کفار مکہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر کچھ حضرات واپس مکہ آئے لیکن خبر جس کے بعد دوبارہ حبشہ چلے گئے اور کچھ مکہ میں ہی روپوش ہو گئے جنہیں کفار مکہ نے ڈھونڈ نکالا اور پہلے سے بھی زیادہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ پھر کچھ عرصہ بعد حبشہ سے واپس آنے والے اور دیگر مظلوم مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ کل 83 مرد اور 18 خواتین تھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔